بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کانفیڈنٹ، اوبیڈینٹ اور سکسیسفل ہوں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ خوبیاں پیدا ہوں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ روزمرہ کے امور میں کس طرح کا رویہ ہے. اگر ہم اپنے روزمرہ کے امور میں 3 اہم ترین رویوں کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں تو ہمارے بچوں کے لیے کانفیڈنٹ، اوبیڈینٹ اور سکسیسفل بننا بہت آسان ہو جائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کانفیڈنٹ، اوبیڈینٹ اور سکسیسفل ہوں تو ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں 3 اہم ترین رویوں کو لانا ہوگا. ان میں سے جو سب سے پہلی چیز دیکھنے والی ہے، جو رویے میں تبدیلی لانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اور اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تعلق کے کس لیول پر ہیں، کمزور ہے، درمیانہ ہے یا ہائیسٹ لیول پہ ہیں، تو ہمیں اس کے لیے 3 پیرامیٹرز ہیں. پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے اور ہم کیا ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہیں، یا اس طرح ہے کہ بچے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب تب گھر آئیں جب ہم سو جائیں، اور چھٹی والے دن بچوں کے لیے سب سے مشکل ترین دن ہو، تو گویا کہ ہم ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر رہے. تعلق کو جانچنے کا دوسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ کیا ہمارے بچے ہم سے فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں اور ہم سے اپنی اصلاح کروانا چاہتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی اور ہم نے بچے کی کچھ کہا بھی آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا سونا اٹھنا اس میں کچھ بہتری آنے والی ہے، تو ہمارے بچے نے اس کو مائنڈ کیا، گویا کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی فیڈ بیک دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تعلق کے ابھی کمزور لیول پر ہیں. اسی طرح تیسری چیز جو تعلق کو جانچنے والی ہے، تیسرا جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے بچے ہم سے ہماری ایکسپیکٹیشنز کو جاننا چاہتے ہیں یا ہماری ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر ایکسپیکٹیشن سے مطلب کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے والدین مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان تینوں پیرامیٹرز کو جانچیں اور ہم یہ دیکھیں کہ بھی ہم تو تعلق کے بہت کمزور لیول پہ ہیں اور ہم نے اپنے تعلق کو ہائیسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. جیسے کہ ہمیں بچوں کی باتوں کو غور سے سننا ہے، جب ان کی ہوئی گفتگو کو سمجھنا ہے. اچھا، ایک بات اہم ترین ہے، یہ بچے کی ساری باتیں ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن بچے کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس کو سمجھا جائے. تو اس کی نفسیات، اس کی سائیکولوجی کے لیے نیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو گویا ہم یہ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی جو گفتگو ہے یا تو وہ ہمارے تعلق کو بہتر کر رہی ہوتی ہے یا ہمارے تعلق کو کمزور کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو کو جو بچے کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو بہتر کر لیں اور اس میں بچے کی پریشانی کا ذریعہ وہ گفتگو نہ بنے، تو گویا کہ ہم نے اپنے تعلق کو ہائیسٹ لیول کی طرف لے جانا شروع کر دیا، تو اس سے ہمارا تعلق دن دن مضبوط ہوگا. دوسرا اہم ترین رویہ جو ہمیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں اپنے بچوں کو کانفیڈنٹ اور اوبیڈینٹ، سکسیسفل بنانے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچے کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. مطلب اب ہم اس کو بغیر کسی شرط کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تکریم کریں، اس کی عزت کریں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم امتحان میں اچھے نمبر لو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا، تم نماز پڑھو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا، تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ تم صبح اٹھو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا، تم میرے لیے اہم تب ہو جب تم میری ان شرائط پر پورا اترو. گویا کہ عزت کے لیے ہم نے شرائط کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، جو کہ ہمارا رویہ کسی طرح سے بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کانفیڈنٹ، سکسیسفل اور اوبیڈینٹ بنے، تو ہمیں اپنے رویے میں یہ چینج لے کے آنی ہوگی کہ آپ جس جگہ پر بھی ہو، آپ کامیاب ہو امتحان میں یا ناکام ہو، تمہارے نمبر اچھے آتے ہیں یا برے آتے ہیں، لیکن تم میرے لیے محترم ہو، میں تمہاری عزت کروں گا. تو ہمارا یہ رویہ ہمارے بچے کو دن بدن کانفیڈنٹ کرے گا، اس کو اوبیڈینس کی طرف لے کے جائے گا اور زندگی اور آخرت کے میدانوں میں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. تو ہمیں اپنے رویے میں یہ چینج لے کے آنی ہوگی کہ ہمیں ہر صورت اپنے بچے کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے.
تیسرا اہم ترین رویہ جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم بچے سے غیر اصولی تقاضے کرنا چھوڑ دیں. جیسے کہ ہم 4 سال کے بچے سے یہ کہیں کہ تم نے یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، ایک غیر اصولی تقاضا ہے، بچے کی نفسیات کے خلاف ہے. اسی طرح ہم بچوں کو کھیلنے سے روکیں تو یہ بھی بچوں کے ساتھ غیر اصولی تقاضا ہے. آرام سے بیٹھو گئی، غیر اصولی تقاضا ہے. گھر میں 24 گھنٹے مختلف افراد غیر ضروری موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم بچے کو کہیں کہ بھی تم نے 30 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے بھی موبائل استعمال نہیں کرنا، یہ ایک بچے کے لیے غیر اصولی تقاضا ہے، نفسیات کے خلاف ہے. پھر اسی طرح ہم بچے سے کچھ کاموں کو شوق سے کرنے کا کہیں اور ہم اس میں بچوں کے لیے کا شوق پیدا کیے بغیر ہم ان کو شوق سے کرنے کا کہیں تو یہ بھی غیر اسکولی تقاضا ہے. اچھا یہاں چھوٹی سی بات کہ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو شوق پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ بچہ کسی افراد کو، کسی فرد کو کوئی بھی اسپیسیفک کام مسلسل کرتے ہوئے دیکھے اس حال میں کہ اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. مثلا بچے کے والدین، ماں یا باپ جو ہے وہ ہر روز بیٹھ کے 30-35 منٹ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو گویا کہ اب یہ چیز بچہ جب مسلسل دیکھے گا تو اس کے اندر بک ریڈنگ کا شوق پیدا ہوگا، اس کے اندر کتابوں کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. لیکن اگر بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی ایسے شخص کو جو کتابوں کو بغیر کسی پریشر کے پڑھ رہا ہو، شوق سے پڑھ رہا ہو، تو یہ گویا کہ اس سے غیر اصولی تقاضا بھی تم شوق سے پڑھا کرو. اب بچے نے کبھی کسی شخص کو تسلسل کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اپنے گھر میں ماں یا باپ یا کسی بڑے کو، تو اس کے اندر نماز کا شوق پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. گویا کہ اس سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم شوق سے کرو. تو یہ بھی ایک بچے سے غیر اصولی تقاضا ہے جو کہ ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے کہ بچے کے اندر اعتماد پیدا ہو اور وہ ہمارے لیے ہمارے فرما بردار بچے بنے. اب ہم پوری گفتگو کو اگر سمیٹتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے بچے کانفیڈنٹ بنے، سکسیسفل بنے، ہمارے اوبیڈینٹ بنے، فرما بردار بنے، تو ہم کم از کم 3 رویوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے مزاج کا حصہ بنائیں. اس میں ایک جو پہلا ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنے تعلق کو بچوں کے ساتھ مضبوط کریں اور ان کی غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل رسپیکٹ کریں، اور تیسری بات ان سے غیر اصولی تقاضے بند کر دیں، غیر اصولی تقاضے کرنا بند کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی وجہ سے، یہ 3 کام کرنے کی وجہ سے ہم بچے کے اس سفر پہ چل پڑیں گے، اس راستے پہ چل پڑیں گے کہ ہمارا بچہ دنیا کے میدانوں میں اور آخرت کے میدانوں میں کامیاب ہو. جزاک اللہ خیرہ.